بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 دسمبر ہے، بڑا دن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سب نے اول تا آخر سننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 سپاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 2 بار کرے گا ظاہر ہے اسے 20 سپاروں کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی اسے پورے قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا، تو جب وہ قافلہ واپس آیا، کچھ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، حضور آپ نے جس کو ہمارا امام بنایا تھا نا، وہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہی کیا کرتا تھا، آپ ذرا انہیں بلائیں اور پوچھیں وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام صحابی کو بلائے جس کو وہ قافلے کا امام بنایا تھا، کہ نمازیں با جماعت اس نے ادا کروانی ہے، نمازوں کی جماعت وہ ادا کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بلایا، بٹھایا، پوچھا، تو وہ صحابی کہتے ہیں، حضور آپ کی دعاؤں سے، آپ کی عطاؤں سے مجھے سارا قرآن پاک آتا ہے، لیکن سورۃ الاخلاص میں بار بار اس لیے پڑھتا ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، سارے باطل عقائد کی رد کر دی گئی ہے اس میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اس پیار پر قائم رہنا، سورۃ الاخلاص کے ساتھ اپنی اس محبت کو قائم دائم رکھنا، تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سورۃ الاخلاص کے ساتھ محبت پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سورۃ الاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ کیوں؟ اس میں شرکت نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، جو چاہے گا، بڑے سے بڑا، اس سے بھی بڑا، سب سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ سورۃ الاخلاص ہر شرک کی نفی کر دیتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اللہ تو ان باتوں سے پاک اور صاف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اب اس پاکی کا ذکر سورۃ الاخلاص میں ہے، اس بڑے عقیدے کا ذکر اللہ نے سورۃ الاخلاص میں رکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے اللہ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا،
اب جو یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ذکر کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ فرما رہا لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ وہ بیٹے کی بات ہی نہیں، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، باقی ساری مخلوق تو اللہ کی ہے، اس نے بنایا، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اب جو یہ کہے گا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جو یہ کہے گا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا کیا؟ شرک کیا۔ اور اللہ فرما رہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا بے شک اللہ جو چاہے معاف کر دے گا، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ علانیہ طور پر شرک کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا شرک میں معاف نہیں کروں گا۔ آگے چلیے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے، جو بھی شرک کرتا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، فرمایا وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ اب جو نجس ہے، جو پلید ہے، جو ناپاک ہے، اس کو مسجد کے قریب بھی جانے کا حکم نہیں، مسجد حرام کے قریب بھی جانے کا حکم نہیں ہے۔ اب یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ الاخلاص وہ بھی قرآن، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ بھی قرآن، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ بھی قرآن ہے، اور انما المشرکون نجس، یہ بھی قرآن ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر سورۃ الاخلاص دلالت کر رہی ہے، دلیل ہے، بہت بڑی دلیل، اور اس پر بڑی فضیلت، اس کی تلاوت پر بڑی فضیلت، 3 بار پڑھنے والا پورے قرآن کا ثواب پا رہا ہے۔ ایک صحابی سے محبت کر رہے، حضور ہماری اس محبت پر قائم رہنا، تو یہ محبت جنت میں لے جائے گی۔ کیوں؟ اس میں شرک کی نفی ہے، اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا۔ اب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ اب اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں انما المشرکون نجس، جو مشرک ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ اب یہ بات مجھے بتائیں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ مشرک نجس ہے، تو پھر بڑے دن کی مبارک دینا یہ کیا ہوا؟ پھر بڑے بڑے تھال وہ مٹھائیوں کے، بڑے بڑے وہ ان کے حوالے کرنا، یہ ہم کسے راضی کر رہے ہیں؟ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور مشرک جو ہے وہ نجس ہے، تو خدا را ان باتوں سے پرہیز کریں پیار، اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار کریں، ان کو کھلائیں، پلائیں، پہنائیں۔ اس پر بشارتیں ہیں، جنت کے کھلانے کی، جنت کے پلانے کی، جنتی لباس کی بشارتیں ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، تو ذرا غور فرمائیں، یہ بڑے دن پر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے نہ مبارکیں دیتے پھریں، مٹھائیاں بانٹتے پھریں، تحفے تحائف انہیں دیتے رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا، عیسائیوں نے یہ کہا، دونوں نے شرک کر دیا، تو اللہ کو شرک تو پسند ہی نہیں ہے، وہ شرک والے کو تو معاف ہی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، تو خدا را ذرا احتیاط کریں، محتاط رہیں، پرہیز کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہیں یہ آپ 2 4 10 بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں کہیں آپ اللہ کو ناراض نہ کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانشین صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا فرمائیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، عمر تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تجھے اتنا نوازا ہے کہ شیطان تو تمہارے سائے سے بھی ڈرتا ہے، سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اتنی بشارتیں جن کی نیکیوں کو متعلق آقا پاک فرمائیں کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اب وہ
ایک وقت میں تورات کا ایک دو صفحہ پڑھ رہے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرا، کپا کا چہرہ سرخ ہو گیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا عمر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا دیکھا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ نہیں دیکھا کیسے غصے سے سرخ ہو گیا؟ آپ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور مجھے معاف فرما دے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اتنی فضیلت اور اتنی عظیم ہستی جو اگر ایک دو صفحہ تورات کا پڑھے آقا پاک ناراض ہو جائے، تو پھر جب یہ معذرت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا جو میں لے کر آیا وہ کم ہے؟ کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، کوئی کمی نہیں رہی اس میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اتنی شان والے عمر فاروق رضی اللہ، اتنے مقام والے، اتنی عزتوں والے، اتنے جاہ و جلال والے، اللہ اکبر۔ آپ کی فضیلت پر اگر بات کروں تو بات اور لمبی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار کیا ناراضگی کا۔ کیوں؟ آپ ایک دو صفحہ پڑھ رہے تھے تورات کا، ناراض ہوئے حضور، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم گفتگو، اس پر غور کیجئے گا۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے، ہم آزاد امیدوار نہیں ہیں، ہم اللہ رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔